BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. ملک میں چھٹی مردم شماری جاری. کیا اس سے صوبہ سندھ میں آنے والی تبدیلی سیاسی اور لسانی کشیدگی کو جنم دے سکتی ہے؟ یہ نہ کریں کہ پہلے ہمیں کریں اور ہمارا نتیجہ دیکھ کے پھر ان کے غبارہ پھلا دیں اور اس میں آپ مصنوعی کاؤنٹ کر کے ان کو پھر بھی آگے ہمیں لڑائیں نہ. یہ خلیج بڑھ جائے گی. دہی اور شہری سندھ کی نہیں ہونا چاہیے. شام پر مذاکرات کے لیے امریکی وزیر خارجہ ماسکو کے دورے پر. کیا امریکہ شام کی حمایت بند کرنے کے لیے روس کو رضامند کر پائے گا؟ اور جاپان کی بڑی بڑی کمپنیاں جدید الیکٹرانک ریس میں پیچھے. آخر وجہ کیا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی کاسموپولیٹن یعنی کثیر النسلی اور لسانی شہر ہے. شہر کی آبادی کا یہ تنوع ہی گزشتہ کئی دہائیوں سے کراچی میں لسانی اور سیاسی تنازعات کا سبب بھی رہا ہے. کیا حالیہ مردم شماری تنازعات سے بچتے ہوئے شہر کی تمام لسانی اکائیوں کو وسائل اور سیاست میں ان کا جائز حصہ دینے کا باعث بن سکے گی؟ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ. رحیم اللہ محسود کا تعلق جنوبی وزیرستان سے ہے. وہ گزشتہ 3 سالوں سے کراچی میں مقیم ہیں. یہاں انہیں روزگار اور تحفظ دونوں ہی حاصل ہیں، اس لیے ان کا مستقبل اسی شہر سے وابستہ ہے. وہاں پہ اس طرح حالات ہے کہ آپریشن ہو گیا، آرمی آ گئی اور ہمیں وہ کیا کہ آپ لوگ علاقہ خالی کر دیں اور ہمیں یہاں پر آپریشن کرنا ہے. تو ہم اس وجہ سے پہلے تو ہم آبائی گاؤں ٹانک آ گئی. ٹانک سے وہاں پر ہمارا کاروبار وغیرہ کچھ تھا نہ تو ہم کراچی آ گئے. یہاں پر لیبارٹری ٹیکنیشین کورس جوائن کیا ہوا ہے. رحیم اللہ محسود اکیلے نہیں. صرف سہراب گوٹ کے اس علاقے میں وزیرستان، سوات اور باجوڑ سے کئی ہزار خاندان یہاں آ کر بس گئے ہیں، جہاں انہوں نے مزدوری کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کاروبار بھی شروع کر رکھے ہیں. 1998 کی مردم شماری کے مطابق کراچی کی آبادی 1 کروڑ کے قریب تھی، جس میں 48% کی زبان اردو تھی، جبکہ دوسری بڑی قومیت پشتون تھے. لیکن بڑے پیمانے پر نقل مکانی کے باعث لسانی توازن اب تبدیل ہو چکا ہے. صرف یہی نہیں، سندھ میں دیہی اور شہری آبادی کی تفریق بھی ایک حساس معاملہ رہا ہے. گزشتہ انتخابات میں شہر کی 80% نشستیں جیتنے والی متحدہ گورنمنٹ خدشہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ تفریق بھی مردم شماری کو متنازع بنا سکتی ہے. تو یہ نہ کریں کہ پہلے ہمیں کریں اور ہمارا نتیجہ دیکھ کے پھر ان کے غبارہ پھلا دیں اور اس میں آپ مصنوعی کاؤنٹ کر کے ان کو پھر بھی آگے ہمیں لڑائیں نہ. یہ خلیج بڑھ جائے گی. دہی اور شہری سندھ کی نہیں ہونا چاہیے. صاف، شفاف، آنیسٹ اور ٹرانسپیرنٹ اگر نہیں ہوں گے، یہ سینسز نہیں ہوں گے تو گڑبڑ ہوگی. کراچی میں لسانی فسادات اور تصادم کی بھی ایک تاریخ رہی ہے. سوال یہ ہے کہ حالیہ مردم شماری کے نتیجے میں اسمبلی کی نشستوں میں اضافے سے لسانی، شہری اور دیہی تفریق کیا کم ہوگی؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کا دار و مدار شفاف اور غیر جانبدار مردم شماری پر ہے. نشستیں بھی بڑھے گی اور پارٹیز کی پوزیشن بھی تبدیل ہوگی، اور یہ جو تبدیلی ہے اس سے سیاسی کشیدگی بڑھنے کا امکان ہے. کراچی کا ایک اہم مسئلہ غیر قانونی تارکین وطن بھی ہیں. ان کی تعداد کتنی ہے اور یہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ مردم شماری میں یہ حقائق بھی سامنے آنے کا امکان موجود ہے. ریاض سہیل، BBC نیوز، کراچی. اور اسی بارے میں آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی سیاسی اور سماجی تجزیہ کار پروفیسر توصیف احمد خان سے، اور ان سے پہلے یہ پوچھا کہ کیا یہ تاثر درست ہے کہ اس مردم شماری کے نتیجے میں کراچی کی سیاسی اور لسانی حیت بدل جائے گی؟ پختونخوا اور بلوچستان میں اور اس سے متصل افغانستان میں جو گزشتہ 12-15 سالوں میں صورتحال ہے، اس کے نتیجے میں وہاں سے خاصی مائیگریشن ہوئی ہے. پھر کچھ نئی تبدیلیاں بھی پاکستان میں ہوئی ہیں، جیسے جنوبی پنجاب میں کیونکہ غربت بہت بڑھ گئی ہے اور وہاں صنعتیں نہیں لگ سکی، تو وہاں سے غریبوں کی ایک بہت بڑی تعداد آ کے کراچی میں آباد ہوئی ہے. پھر انٹیریئر سندھ کے اندر ایک موبلٹی آئی ہے گزشتہ 10-15 سالوں میں، اور وہاں بہت سارے کسان جو ہیں، ہاری جو ہیں، انہوں نے اپنا پیشہ تبدیل کیا ہے. وہ شہر میں آ گئے ہیں، کراچی شہر میں آ گئے. پہلے ہمارے سامنے تصور نہیں تھا کہ کراچی میں رکشہ چلانے والے سرائکیوں یا سندھی ہوں. تو ظاہر ہے یہ جب یہ سارے لوگ آتے ہیں
تو ان کی تعداد تو بڑھتی ہے اور بڑی ہے ان کی تعداد، تو اس کے نتیجے میں جو نئی مردم شماری ہوگی یقیناً اس کے اعداد و شمار پچھلی مردم شماری سے مختلف ہوں گے۔ جی، اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا اثر جو موجودہ انتخابی حلقے ہیں ان پر بھی پڑے گا؟ سیاسی طور پر یہ معاملہ آپ کو کتنا حساس نظر آتا ہے؟ بہت زیادہ حساس ہے۔ اگر یہ سب باتیں جو ہے جس طرح کی ڈیولپ ہوئی ہیں گزشتہ 20 سالوں میں، تو اس کے نتائج آئیں گے اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے حلقہ بندیوں میں بھی تبدیلی آئے گی۔ اور کراچی کے لیے جو پچھلے کئی سالوں سے لسانی سیاست کی گرفت میں ہیں، اس مردم شماری کے جو اعداد و شمار ہوں گے یا نتائج ہوں گے وہ کتنے قابل قبول ہوں گے؟ 70 کی دہائی سے جتنی دفعہ مردم شماری ہوئی ہمیشہ اس کے نتائج پہ اعتراض ہوا، تو یہ ایشو تو رہا ہے اور اب بھی رہے گا، مگر یہ کہ یہ کتنا بڑھے گا اس کا سارا انحصار اسٹیبلشمنٹ کی اپنی حکمت عملی پہ ہے، کیونکہ پاکستان میں جو ایشوز بہت زیادہ اجاگر ہوتے ہیں ان میں سے بیشتر وہ ہوتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، صوبوں میں آبادی کا توازن، شہری اور دیہی تفریق، لسانی تفریق، اس سب کے ہوتے ہوئے کیا ایک غیر جانبدار اور منصفانہ مردم شماری ممکن بھی ہے؟ ساری باتیں مل ملا کے زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ بہت زیادہ 100% نہیں، مگر ایک نئی بات ہے جو اس دفعہ ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو اگر بھرپور طریقے سے استعمال کیا گیا جیسا کہ کہا جا رہا ہے تو پھر فیگرز بہت حد تک درست ہوں گے۔ اچھا پروفیسر صاحب، کیا ایسا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کہ یہ مردم شماری بغیر کسی لسانی یا سیاسی تنازع کے سب کے لیے قابل قبول ہو جائے؟ ایک تو یہ کہ جیسا کہ گورنمنٹ آف سندھ نے سندھ ہائی کورٹ میں ریٹ بھی کی، انہوں نے کہا کہ بھئی اس کے نتائج جو ہے فوری جتنی بھی آپ کے پاس فارم جمع ہو رہے ہیں ان کے نتائج کو اوپن کیا جائے، ہر آدمی اسے دیکھ سکے، جہاں جہاں سے شکایتیں آ رہی ہیں کہ مردم شماری کرنے والا عملہ نہیں پہنچا اس پہ فوراً کارروائی کی جائے، اس بات کو یقینی بنایا جائے اور یہ موقع دیا جائے کہ جو علاقے کاؤنٹ نہیں ہوئے کسی بھی وجہ سے نہ ہوئے ہوں اور وہاں کی نشاندہی ہوتی ہے تو انہیں کاؤنٹ کیا جائے، تو اس سے خاصی حد تک بہتری آ سکتی ہے۔ پروفیسر توصیف احمد خان، پاکستان میں مردم شماری کے موضوع پر ہمیں سوشل میڈیا پر بہت سی آرا موصول ہوئی ہیں۔ جمال ہمدرد سعودی عرب سے لکھتے ہیں کہ قبائلی علاقوں میں اب بھی نصف سے زیادہ لوگ بے گھر ہیں، اگر ان کی غیر موجودگی میں مردم شماری کی جائے تو قبائلیوں کے ساتھ ایک اور ظلم ہوگا۔ گوادر سے جی آر دشتی لکھتے ہیں کہ بلوچستان میں مردم شماری بلوچوں کو اقلیت میں تبدیل کروانا ہے جو بالکل قابل قبول نہیں ہے، اور خالد عباسی راولپنڈی سے کہتے ہیں کہ ان نتائج پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور یہ سب کے لیے قابل قبول ہوں گے۔ آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن ماسکو میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے شام میں امریکی کروز میزائل حملوں کے بعد پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال پر مذاکرات کر رہے ہیں۔ امریکہ کی کوشش ہے کہ کسی طرح وہ روس کو شام کے صدر بشار الاسد کی حمایت بند کرنے پر رضامند کر سکے۔ تفصیل کے ساتھ فراز ہاشمی۔ گزشتہ ہفتے شام پر کروز میزائلوں کے حملے کے بعد اکثر لوگ یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر شام کے بارے میں امریکی پالیسی ہے کیا۔ حسب توقع روس نے شام پر امریکی میزائل حملوں کی مذمت کی اور کہا کہ صدر اسد روس کے طویل مدتی اتحادی ہیں۔ شام کی پیچیدہ صورتحال اور صدر اسد کے مستقبل کے بارے میں شدید اختلافات کے تناظر میں منگل کو امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن ماسکو پہنچے ہیں۔ مذاکرات کی میز پر روسی وزیر خارجہ کے سامنے بیٹھ کر ریکس ٹلرسن نے کہا، ہماری آج کی ملاقات ہمارے تعلقات میں ایک اہم موڑ پر ہو رہی ہے تاکہ ہم مشترکہ اہداف اور مفادات کی نشاندہی کر سکیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کروز میزائلوں کے حملوں کے بعد کہا تھا کہ ان کے اس طرح کے مزید کوئی ارادے نہیں ہیں اور امریکہ شام کی خانہ جنگی میں شامل ہونے نہیں جا رہا، لیکن صدر اسد کے مستقبل کے بارے میں عالمی طاقتوں اور خطے کے ملکوں میں اب بھی شدید اختلافات برقرار ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس بنیادی نقطے پر عالمی دنیا آنے والے دنوں میں کسی اتفاق رائے پر پہنچنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ فراز ہاشمی، BBC نیوز۔ جرمنی میں پولیس نے بوروسیا میں ڈارٹمنڈ فٹ بال ٹیم کی بس پر حملے کی تحقیقات میں ایک شخص کو حراست میں لے لیا ہے جس کے اسلامی شدت پسندوں سے تعلقات کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تفتیش کرنے والوں کا کہنا ہے کہ برآمد ہونے والے بموں میں دھاتی ٹکڑے بھی تھے۔ حکام ایک خط کے بارے میں بھی تحقیقات کر رہے ہیں جو دھماکے کی جگہ سے ملا تھا۔
ایران کے سابق صدر محمود احمدی نژاد نے ملک کے رہبر اعلیٰ کے منع کرنے کے باوجود اس برس مئی میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں اپنا نام امیدوار کے طور پر درج کروا دیا ہے۔ محمود احمدی نژاد سن 2005 سے سن 2013 تک 2 مرتبہ صدر رہ چکے ہیں۔ تائیوان کی پارلیمان نے ملک میں کتوں اور بلیوں کے گوشت پر پابندی کا بل منظور کیا ہے۔ ساتھ ساتھ اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل کے ساتھ پالتو جانوروں کو باندھ کر بھگانے پر بھی پابندی ہوگی۔ نئے قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کو 2 سال قید تک کی سزا دی جا سکے گی۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا، امریکہ میں ان لوگوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے جو بچوں کو ویکسین نہیں لگوانا چاہتے، اور یہ کہ جاپان میں حالیہ برسوں میں کیوں بڑی بڑی الیکٹرانک کمپنیاں خسارے میں جا رہی ہیں۔
BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. حفاظتی ٹیکے ہر برس ساری دنیا میں کروڑوں جانیں بچاتے ہیں. آپ پاکستان اور دنیا کے بعض دوسرے ملکوں میں کچھ حلقوں کی جانب سے ایسے ٹیکوں کی افادیت یا انجانے نقصانات کے بارے میں شبہات سنتے رہتے ہوں گے، لیکن اب امریکہ میں صدر ٹرمپ کے اس حوالے سے تبصروں سے ڈاکٹروں میں تشویش پیدا ہوئی ہے. BBC کی صحت کے امور سے متعلق نامہ نگار ٹیولپ معجمدار ریاست واشنگٹن کے نزدیک واشن آئلینڈ گئیں، جہاں حفاظتی ٹیکے لگوانے کی شرح پورے امریکہ میں سب سے کم ہے. رپورٹ پیش کر رہی ہیں سمرا فاطمہ. Your attention, please. This is Vashon Island. All ashore, please. سیاٹل کے ساحل سے چند میل دور واشن آئلینڈ کے خوشحال رہائشی قدرتی طرز زندگی کو اپنائے ہوئے ہیں. ان کھیلتے کودتے خوش و خرم بچوں کے والدین ان کے لیے ہر چیز بہترین چاہتے ہیں. مثلاً ایسی کوئی دوا یا حفاظتی ٹیکے بھی نہیں جن سے ذرا بھی تکلیف یا نقصان ہو. گو حفاظتی ٹیکوں کے لیے یہ سائنسی اتفاق رائے ہے کہ یہ مؤثر اور جان بچانے والی ہیں، لیکن ان بچوں کی مائیں اب بھی قائل نہیں ہیں. یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے کیونکہ ہمارے سماج میں منافع صحت عامہ پر فوقیت رکھتا ہے، تو حفاظتی ٹیکوں کے محفوظ ہونے کی تحقیق ہمیں خود ہی کرنی ہوگی. حفاظتی ٹیکوں کے نقصان دہ ہونے کے بے تحاشا شواہد ہیں. یہ شواہد اگر سائنسی طور پر نہ بھی ثابت کیے جا سکیں تو بھی مائیں ایک دوسرے کو تو بتاتی ہی ہیں. 4 برس کی لیلانی اور اسکارلیٹ اپنے تازہ ترین ٹیکے لگوا رہی ہیں. دوسروں کی خاطر ہی نہیں، ہمارے اپنے بچوں کے لیے بھی ٹیکوں کے درست ہونے میں کبھی کوئی شبہ نہیں رہا. ٹیکوں سے تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن خسرے جیسی بیماریوں سے بچاؤ بھی ہوتا ہے، جو امریکہ میں ہی ہر برس کئی 100 بچوں کی جان لے لیتی تھی. The biggest concern that we're talking about is whooping cough. If we don't immunize enough of the children in ہمیں سب سے زیادہ تشویش کالی کھانسی کے بارے میں ہے. اگر اسکولوں کے بچوں کو اس کے حفاظتی ٹیکے نہیں لگائے جائیں گے تو اسکولوں میں کالی کھانسی پھیلنے لگے گی، اور سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہوگی کہ وہاں سے یہ بیماری گھروں میں آئے گی، اور اگر چھوٹے بچوں کو لگی تو ان کے لیے جان لیوا ہو سکتی ہے. 43% of our children have a chronic disease. یہ صاحب صدر ٹرمپ کے انتظامیہ میں ٹیکوں کے محفوظ ہونے کے بارے میں کمیشن کی سربراہی کے خواہش مند ہیں. ماحولیاتی تحفظ کے علمبردار رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر حفاظتی ٹیکوں کے بہت پرانے مخالف ہیں اور سائنسی اتفاق رائے کو بالکل رد کرتے ہیں. میرا کہنا ہے کہ آپ حقیقی سائنس کا نقطہ نظر لائیں تو میں یقین کروں گا. میں سرکاری اہلکاروں پر یقین نہیں کرتا، اور مجھے شک کرنا ہی ہے کیونکہ ہم سب ہی غلط ہو سکتے ہیں. لیلانی اور اسکارلیٹ اب ٹیکے لگنے کی تکلیف میں ہیں، لیکن ان کے والدین کے لیے یہ تکلیف اپنی اور دوسروں کی صحت کے لیے بالکل گوارا ہے. ٹیولپ معجمدار کی رپورٹ. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کی دلچسپی کن خبروں میں ہے. کرکٹ کے نئے قوانین تیار، اطلاق 1 اکتوبر سے. حضرت علی کے یوم ولادت پر یوگی کے ٹویٹ سے بھکت ناراض. اور ان خبروں کے علاوہ رفاقت علی کا آرٹیکل کلبھوشن سے پہلے کتنے جاسوس بہت پڑھا جا رہا ہے. جاپان میں بنائی جانے والی الیکٹرانک اشیاء دنیا بھر میں مشہور ہیں، لیکن حالیہ برسوں میں نامور برانڈ بنانے والی متعدد جاپانی کمپنیوں کو مالی مشکلات کا سامنا رہا ہے. توشیبا بھی ان کمپنیوں میں شامل ہے. آخر ان نامور کمپنیوں کے مالی خسارے کی وجہ کیا ہے؟ تفصیل کے ساتھ اطہر کاظمی. توشیبا، پیناسونک اور ہٹاچی کئی دہائیوں تک دنیا کے بہترین برانڈز تھے، لیکن صورتحال یہاں تک کیسے پہنچی؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ چین اور کوریا نے کم قیمت میں اس طرح کی الیکٹرانک چیزیں بنانا شروع کر دیں. دوسری اور اہم وجہ یہ ہے کہ ان جاپانی کمپنیوں نے نئی چیزیں ایجاد کرنا بند کر دیں. وہ ملک جس میں واک مین بنایا گیا تھا وہاں اسمارٹ فون ایجاد نہیں ہوا. اس ہال میں جاپان کی ایک بڑی کمپنی میں ملازمت حاصل کرنے والے 3000 نئے ملازمین کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے. ان میں بہت سے نوجوان عمر بھر اسی کمپنی میں ملازم رہیں گے. یہ ان کے دوسرے گھر کی طرح ہوگی. لیکن انہیں ترقی کرنے کے لیے بہت انتظار کرنا پڑے گا.
یہ کاروباری ماڈل ہی مسئلہ ہے. یہاں ترقی قابلیت کے بجائے عمر کی بنیاد پر دی جاتی ہے. یہ ماحول نئے آئیڈیاز کے لیے سازگار نہیں ہے. جاپانی کمپنیوں کو یہ احساس تھا کہ انہیں بدلنا پڑے گا. اسی وجہ سے توشیبا نے 2006 میں جوہری کاروبار میں قدم رکھا اور ویسٹنگ ہاؤس کو خریدا. لیکن 5 سال بعد یہ ہو گیا. بہت سے ممالک نے جوہری توانائی میں سرمایہ کاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور دیگر نے مطالبہ کیا کہ اسے مزید محفوظ بنایا جائے، جس پر بہت زیادہ لاگت آتی ہے. توشیبا کی موجودہ مالی بدحالی کی اصل وجہ یہی ہے. توشیبا ایسی واحد کمپنی نہیں ہے، دیگر جاپانی کمپنیاں بھی بحران کا شکار رہی ہیں. گزشتہ برس شارپ کو ویتنام کی ایک کمپنی کو بیچ دیا گیا تھا اور اب توشیبا کو بھی توڑ کر بیچا جا رہا ہے. آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج کے سیربین کی اہم خبر تھی پاکستان میں مردم شماری اور اس کے نتیجے میں پیش آنے والے لسانی اور سیاسی مسائل. پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ایک کثیر النسلی اور لسانی شہر ہے. ماہرین اور سیاسی جماعتیں خدشہ ظاہر کر رہی ہیں کہ مردم شماری کے نتائج سے شہر میں تناؤ بڑھ سکتا ہے. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے. آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC Urdu کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. عالیہ نازکی کو بھی اجازت دیجیے.